زندگی میں کچھ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہوتا، پتا نہیں ہوتا نا کیا ہونے۔ تو آپ دیکھیں 2 ہفتے بلکہ تقریباً آلموسٹ پورا منتھ چھٹیوں میں چلا گیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ تو اسی لیے جو وقت ملے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کل کیا ہوگا پتا ہے کوئی؟ کس نے غنیمت سمجھا؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ بھی پڑھا کہ جو چھٹیاں ہو گئی اللہ کی طرف سے ہو گئی اور تھوڑی نہیں بہت ہوئی، تو کتنی تجوید پڑھی آپ نے؟ آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ پڑھتی رہی ہوں کہ ریگولر تو نہیں تھی، جب ٹائم ملتا تھا تبھی پڑھا۔ تو ٹائم تو آپ کو ملا ہی نہیں ہوگا۔ نہیں ایسے آپ تو اما سے سرحانی بیٹھی رہی ہوں گی۔ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں، سرحانے بھی نہیں بیٹھی رہی۔ ابھی سنو کہ پتہ لگ جائے گا۔ ہاں جی، دیکھیے پتہ کیا ہے، اگر آپ فارغ وقت استعمال نہیں کرتے تو آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ 4 چیزوں کی لوگ قدر نہیں کرتے جب ہوتا ہے: جوانی، پیسہ، صحت، فراغت۔ اور یہ سچ ہے۔ پیسہ ہوتا ہے تو ضائع کر دیتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ جوانی گزر جاتی ہے تو پھر پچھتاتے ہیں کہ چل میں ایسے کر لیتا، میں ویسے کر لیتا۔ فراغت کا بھی یہی معاملہ ہے، فارغ ہوتے ہیں تو سوئے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، اور آج کل وہ سرفنگ کرتے رہتے ہیں موبائل پر، نیٹ پر، اور بعد میں پھر سارے کام جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر پڑتے پھرتے ہیں۔ اور بیماری اور صحت کا بھی یہی معاملہ ہے، صحت کے اوقات ضائع کر دیتے ہیں اور جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وقت کا استعمال، دنیا میں سب سے اہم جو چیز ہے، جو سب سے اہم آرٹ ہے آج، تو اس کی باقاعدہ جو ہے اس میں پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، پھر اس پر لیکچرز ہوتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ، ہاؤ ٹو یوٹیلائز یور ٹائم۔ تو اگر آپ ٹائم استعمال نہیں کر سکتے تو معذرت، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے، آپ ساری عمر رینگتے ہی رہیں کسی بھی معاملے میں۔ تو اسلام سب سے پہلے آپ کو ٹائم مینجمنٹ تو سکھاتا ہے، صبح اٹھا دیتا ہے، رات تک جگاتا ہے، اور آپ کو بار بار بیچ میں ریمائنڈر دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو نماز ہے صرف ایک عبادت نہیں ہے، صرف ایک ڈرل نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کا ایک ٹول ہے، اگر اس کو اس کے صحیح اوقات کے ساتھ اور مقاصد کے ساتھ ادا کریں تو اگر آپ نے فارغ وقت ضائع کیا ہے تو یا حسرت علی العباد، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے پڑھا ہے ان کو مبارک ہو، جنہوں نے نہیں پڑھا اللہ توفیق دے، یہی کہہ سکتی ہوں۔ چلیے، آج سارا کچھ چونکہ تقریباً مہینے کا گیپ آ گیا ہے تو ایک بار ذرا ریوائز کر، پھر کل آگے بڑھیں گے۔ چلیں آپ سے پوچھتی ہوں کرن، پچھلی بار آخری ٹاپک کیا پڑھا تھا؟ شاباش، کون سی والی؟ شاباش، مدات تو جمع ہو گیا نا، شاباش صحیح کہا ہے، مد متصل، مد منفصل، شاباش صحیح کہا، صحیح، بارک اللہ۔ ہاں جی، ہم نے پڑھے حروف تہجی، ہے نا؟ اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، عربی میں حروف ہجا کہتے ہیں۔ کتنے ہیں جی حروف ہجا؟ 28 ہیں، اور 29 بھی مانے جاتے ہیں۔ یہ فرق کس بات کا ہے؟ یہ حمزہ اور الف کا فرق ہے۔ تو ہم نے اپنے حروف ہجا کو پڑھا، پھر ہم نے ان حروف کے مخارج پڑھے، ہے نا؟ اور بڑے آسان اس کے گروپس ہیں، مخارج کی گروپس آسان ہیں؟ اچھا بتائیں، ایک گروپ بتائیں تو آئی جب پڑھنا شروع کیا تو پھر ایک گروپ بتائیں، مخارج کے گروپس میں سے ایک گروپ بتا دیں۔ آپ بتائیں۔ حروف شجریہ، شجریہ کے حروف کون سے ہیں؟ جیم، شین اور یا۔ ایک گروپ ہو گیا، ویری گڈ۔ آپ بتا سکتی ہیں؟ حروف حلقی، بالکل صحیح۔ کتنے حروف ہیں اس کے؟ کون کون سے؟ عین، غین، ہا، خا، حمزہ اور ہا، بالکل صحیح جی، بارک اللہ فی۔ اور آپ بتائیں۔
حروف حافیہ، ٹھیک ہے، ہاں جی، غود، ہاں جی، غود کہہ لیں، غود کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ہاں جی، اس میں اکلوتا حروف، جی، کوئی یہ گروپ بتا سکتے ہو؟ یہ کلکلا ایک سیٹ ہے، پر ابھی ہم مخرج کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو جیسے لساویہ ہے، یا نام نہ بھی آتا ہو، اب ویسے بتا سکتے ہیں کہ ایک سیٹ ہے جو یہاں سے بولا جاتا ہے، جیسے دانت کے پیچھے سے، دانت کے نیچے سے، ہاں جی، اس کو کہتے ہیں سیٹی والے حروف، حروف صفیریہ، بالکل صحیح ہے، صاد، سین، زا، یہ حروف صفیریہ کہلاتے ہیں، سیٹی والے حروف، جی، آپ کیا بتا رہی تھی حفصہ؟ یہ میرے کلپنا کا ہی بتا. ہاں نہیں، وہ غلط ہو گیا، دیکھیں گروپس تو بڑے اعتبارات سے بنتے ہیں، ابھی ہم کس اعتبار سے گروپس دیکھ رہے ہیں؟ با اعتبار مخرج، تو مخرج کے اعتبار سے گروپ ہوتا ہے، نام نہیں بھی آپ کو عربی میں یاد تو گروپ بتا دیں، جی آپ بتائیں بالکل، لہاتیہ لہاتیہ، جی، اور کاف. قاف اور کاف یہ حلق کے کوے لحاظ کے پاس سے بولے جاتے ہیں، تو انہیں حرف لحاتیہ کہتے ہیں، لہاتیہ، لسانیہ لساویہ، جی، ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں. ہونٹوں سے نہیں کیے جاتے، وہ شفویہ جو ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں. لساویہ کا بتائیے، لساویہ کون سے؟ زبان، جی، سے نہیں ہوتا، سا ہوتا ہے، شاباش، سا، دال اور دو، اور یہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے کے نیچے آتی ہے تو نرمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، سا، دال، دو، انہیں لساویہ کہتے ہیں، جی، اور یہاں کے قریب ایک اور حروف ہیں جن کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، جیم تو زبان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتی ہے نا، شجریہ ہے، جس کو کہا جائے نا وہ بولے، ایسے مت بولا جائے، تا، دال اور کو، شاباش، انہیں حروف نطاعیہ کہتے ہیں، نطاعیہ، ٹھیک، جی، آپ شفویہ بتا دیں گے، جی، با، میم، فا، واؤ، یہ حروف شفویہ ہیں کیونکہ یہ ادا ہوتے ہیں ہونٹوں سے، جی، بتائیں، طرفیہ، شاباش شاباش، بہت اچھے، لام، نون اور را، طرفیہ، طرف اللسان جب ہمارے سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں پر لگتی ہے پھیل کر، اور طرف اللسان جو ہے وہ ہماری راس اللسان یعنی زبان کی نوک سے پیچھے کا یہ تھوڑا سا چوڑا حصہ ہے، دس ون، تو یہ جب لگتا ہے پھیل کر تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کسی میں 3 پر لگتا ہے، کسی میں 5 پر، لیکن بہرحال مخرج یہی ہے، تو لام، نون اور را یہ حروف تعارفیہ ہیں، شاباش، جی، کیا رہ گیا؟ جی، غنہ ایک باقاعدہ ساؤنڈ ہے جو کہ ہمارے ناک کے اندر سے، خیشوم سے، ناک کی جڑ سے، ناک کے بانسے سے ادا ہوتا ہے، جی، اور کیا رہ گیا؟ ایک رہ گیا بس، بھائی شجریہ آپ نے بہت شروع میں بتا دیا تھا، ہاں جی، مد رہ گئے نا، مد نہیں ادا ہوں، حروف جوفیہ کیا ہے؟ حروف مدہ، الف، واو، یا، جوف دہن سے ادا ہو گیا، تو بس مکمل ہو گئے، آپ کے سیٹ مکمل ہو گئے، کتنا مشکل ہے؟ اصل میں مشکل ہے ہی نہیں، بس تھوڑا سا جو ہے نا ان کو ریپیٹ کیا کریں، تھوڑا سا ریپیٹ کیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا اس میں سہولت ہو،
آپ کا ذہن جو ہے نا ان کو ایکسپٹ کرے. تو یہ تھوڑا سا پریکٹس کریں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو یہ ہم نے کیا. اچھا پھر ہم نے جو حروف ہجا ہیں ان کے مختلف موضوعات دیکھے، جن میں سے ایک ہے قلقلہ. قلقلہ وہ حروف ہیں جن پر اگر وقف کیا جاتا ہے تو ان کی آواز ڈبل ہوتی ہے، پلٹتی ہے، اس میں باز گشت آتی ہے. تو یہ ہے قاف، کو، با، جیم، دال. ان پر جب وقف ہوتا ہے تو آواز پلٹتی ہے. عق، ایق، اوق، اج، 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 عد، عید، اود، آقو، ایتو، اوت، اب، اب، اب. اور یہ ضروری ہے. اور اسی میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ ان 5 کے سوا کسی پر قلقلہ نہیں ہوگا. اردو والوں کا لام پر بڑا کامن ہے، ال اکثر ہوتا ہے، تو وہ نہیں کرنا، اس پہ دھیان رکھنا ہے. غائن پر اردو والے بہت کرتے ہیں. تو always pay attention on these letters. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حروف جو ہیں ان میں موٹے حروف ہیں، مفخم موٹے حروف. تو یہ کون سے ہیں جی؟ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. کون کون سے ہیں؟ صاد، غاد، تو، ذو، خا، غین، قاف. 2 سیٹ ہیں اور 3 الگ الگ ہیں. 7 حرف. انہیں ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ حروف میں شمسی اور قمری کی بھی تقسیم. 14 حرف ہیں جن کے ساتھ اگر ال آ جائے تو پڑھا جاتا ہے، اور 14 ہی حروف ہے جن کے ساتھ ال آ جائے تو نہیں پڑھا جاتا. لام نہیں پڑھا جاتا. حمزہ جو ہے وہ سیدھا جا کر اگلے حرف سے ملتا ہے، لام کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، لام ڈراپ ہو جاتا ہے. تو جن حروف کے ساتھ لام پڑھا جاتا ہے انہیں قمریہ کہتے ہیں، اور جن کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا انہیں شمسیہ کہتے ہیں. نام ہے بس پہچان کے لیے، کیونکہ شمس خود وہ ایک لفظ ہے جو شین سے شروع ہو رہا ہے جس میں لام نہیں پڑھا جاتا، الشمس. تو پہچان کے لیے قمر شمس سبھی جانتے ہیں، تو اس لیے نام رکھ دیا گیا شمسیہ، الشمس. اور قمر جو ہے اس کا کیا؟ القمر. تو اس طرح یہ نام رکھے گئے. 14 حروف کی ڈویژن. ٹھیک ہے. تو بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب واو آتا ان کے لام آتا ہے تو آپ اس کو نہیں پڑھتے، اس کو کراس کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اگلے حرف کو جا کر پڑھتے ہیں. اس کا سبب یہی. تو حروف قمریہ، حروف شمسی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حروف کے بعد جو سب سے اہم چیز آتی ہے قرآن میں، عربی زبان میں، وہ ہے حرکات. حرکات دراصل کیا ہیں؟ ووولز کے علامتیں ہیں. ووول تو 3 حرف ہے نا، الف، واو اور یا. یہ ووولز ہیں عربی زبان کی. اور ووولز کی جو علامتیں ہیں وہ ہیں حرکات، زیر، زبر اور پیش. الف کا قائم مقام زبر ہے، یہ کا قائم مقام زیر ہے، اور واو کا قائم مقام پیش. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ حرکات جو ہیں اس لیے ہے کہ جہاں جو ووول استعمال ہونا ہے وہاں پر وہ حرکت ڈال دی جائے. ٹھیک ہے. حرکت جو ہے یہ آدھا الف ہوتی ہے، یعنی کہ فا زبر فا، را زبر را. جو ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے فا زبر فا، وہ غلط پڑھا. تقریباً 99% لوگوں نے ایسے ہی پڑھا، لیکن وہ بالکل درست نہیں ہے. فا زبر فا، را زبر را، زوا زبر زوا، فارا زو. اس میں سے کچھ لمبا نہیں ہو. اب انہی حرکات کی ایک فارم آ جاتی ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. یہ 2 الفوں، 2 یاؤں اور 2 واؤں کو ریپریزنٹ کرتا. ٹھیک ہے. جہاں 2 الف آنے ہیں، 2 ووول آنے ہیں الف کے، وہاں پر کھڑا زبر آتا ہے. جہاں 2 یا آنے ہیں لکھنے میں وہاں پر کھڑا زیر آ جاتا ہے، اور جہاں 2 واؤ آنے ہیں وہاں پر الٹا پیش آ جاتا ہے. تو آسان لفظوں میں ہم اس کو کہتے ہیں مد. مد کرتے ہیں نا، مد حقیقی کہتے ہیں نا. تو مد حقیقی جو ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے. فی الحال یہ یاد رکھیں کہ
खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये मद है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा जाता है। लिहाजा फा जबर फा और फा खड़ा जबर फा, रा जबर रा और रा खड़ा जबर रा, तो ज़ाद जबर ज़ो और ज़ाद खड़ा जबर ज़ो, ये फर्क। ठीक है। अब यहीं पर एक हरकत की और शक्ल आती है हमारे पास, और ये है दो जबरें, दो जेरें, दो पेशी, इन्हें हम तनवीन कहते हैं। तनवीन का मतलब होता है नून देना। तो जहां लफ्ज के अंदर नून मौजूद है मगर हमने लिखा नहीं, लिखने में वो मुश्किल हो जाएगा, बीच में आ रहा है, या लफ्ज बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो वहां पर फिर दो जबरें या दो जेरें या दो पेशें डाल देते हैं, जो भी जिस तरह का वहां पर वोवल। यानी पेश के साथ नून साकिनाना था तो फिर दो पेशें आएंगी, जबर के साथ नून साकिनाना था तो दो जबरें आएंगी, और जेर के साथ नून साकिनाना था तो दो जेरें आएंगी। ठीक है। तो ये तनवीन जो है ये नून की आवाज को रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ नून साकिन था, बाजेर, बजबर या फिर बापेश, ये डिपेंड करता। तो तनवीन बहुत अहम मौजू है, एक तो पढ़ने में भी, जैसे सीन जबर सा, लाम जबर ला, फा दो जबर फन, साला फन वगैरह। तो अन, इन, उन, इनकी साउंड से, और फिर तनवीन से बहुत सारे रूल भी ड्राइव आउट होते हैं। ठीक। तनवीन को लंबा नहीं किया जाता और तनवीन को इसी तरह पढ़ा जाता है। सिर्फ जो जबर की तनवीन है उसमें यह है कि जब वक्फ आ जाता है तो ऐसी सूरत में एक जबर पढ़ा जाता है, एक जबर नहीं पढ़ा जाता, तो वहां फिर अलिफ मद हो जाती है, जैसे सलाफन से सलाफा। और बाकी अगर किसी पर वक्फ करेंगे तो फिर पूरा साइलेंट हो जाएगा, जैसे आया तीन था तो आया, पूरा ता जो है बमा दोनों जबरें जेरें साइलेंट हो गए। या आया तुन था और उस पर वक्फ किया तो आयात, दोनों ही पेशेंट ड्रॉप हो जाए। जबर में ऐसा नहीं है, जबर में एक जबर पढ़ा जाता है और उसकी वजह से वो अलिफ मद बन जाता है। ठीक है। ये है तनवीन। अब आप देखें इसके बाद जो बहुत अहम समझने की चीज है वो अलामतें हैं। दो ही अलामतें हैं बुनियादी, जज्म और शद। तो जो जज्म है इसे सकून भी कहते हैं। इसके लिखने की वैसे तीन अलग अलग शक्लें हैं जो इंटरनेशनली यूज होती हैं, हमारे यहाँ वो ऐसे साइड वाइज करके लिखा जाता है। तो जज्म का काम क्या है? पिछले लफ्ज को साथ मिलाना। जिस हर्फ पर जज्म है वो पिछले हर्फ के साथ मिलेगा, जैसे हमजा पेश बा उब, और जिस हर्फ पर जज्म है वो अपने आप में साकिन है, उसको आप अकेला नहीं पढ़ सकते। बा साकिन कुछ भी नहीं। अब इस साकिन को कोई हिलाएगा तो पढ़ा जाएगा, तो साकिन से पहले हर्फ पर फिर हमेशा हरकत आनी चाहिए, इसी की वजह से नूने कुतनी आता है। हाँ, नूने कुतनी याद है? पूछूंगी अभी। तो साकिन हर्फ को आप नहीं पढ़ सकते जब तक उससे पहले हर्फ पर कोई हरकत ना हो। ठीक है। और जो शद है ये तीन शोशों वाला, तीन डंडों वाला वो अलामत है जो अल्लाह के ऊपर भी होती है। इसके दो मकासिद हैं, एक पिछले हर्फ के साथ मिलाना और दूसरा जिस हर्फ पर यह है उसे उसकी हरकत के साथ पढ़ना। असल में ये अलामत इस बात की है, जो हर्फ दो दफा आ रहा है, जैसे दाल दो दफा आ रहा है, तो उसे एक दफा लिखकर ऊपर शद डाल दे, तो इसका मतलब है पहला दाल साकिन है और दूसरा दाल मुतहर्रिक है। दाल दो बार है, पहले साकिन आया वो पिछले के साथ मिलेगा और अगला मुतहर्रिक है, हरकत जो भी होगी जेर जबर पेश ऊपर मौजूद होगी उसके मुताबिक पढ़ा जाएगा। लिहाजा शद जो है वो असल में क्या बताता है? शद बताता है कि लफ्ज जो है वो दो बार है, जैसे कि हमजा जबर दाल, अद दाल जबर दा, अद्दा, अद्दा, अब्बा, अज्जा, वट एवर द वर्ड इज। तो
تو शद ये बताता है। अच्छा, शद के अंदर एक अहम बात यह है कि शद बड़ा पावरफुल है, इसका नाम शद है भी इसीलिए। इसको कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, आगे पीछे नहीं हटा सकती, ये गालिब आता है। और दूसरी बात यह है कि इसको पढ़ा भी मजबूती और कुव्वत से जाता है। अगर आप नरमी से पढ़ने की कोशिश करेंगे अदा ही नहीं होगा, पहला हर्फ खाया जाएगा। लिहाजा जब बच्चे सीख रहे होते हैं अक्सर वो ये गलती करते हैं, अदा अदा पढ़ते हैं। जैसे अद्दा है तो अदा, अब्बा है तो अबा, तो फिर आप टोकते हैं। जोर देकर पढ़ो, अब्बा, अद्दा, अज़्ज़ा वगैरह। तो ये कुव्वत लगानी पड़ती है, इस कुव्वत के साथ अदा होता है, इसीलिए इसे शद कहते हैं, शिद्दत वाली चीज। ठीक है, तो कुव्वत के साथ, मजबूती के साथ इसको पढ़ा जाता है। बाकी लंबा वगैरह नहीं करते, लेकिन अदा करते हैं। इसके बाद अगली अहम चीज आ जाती है मद्दात। मद्दात दो तरह की हैं, हकीकी मद और आरजी मद। हकीकी मद का इन्हसार हरूफ पर होता है, बहुत आसान। हकीकी मद का इन्हसार जो है वो हरूफ पर है, अलिफ, वाव और या। अलिफ मद, वाव मद, या मद। तो अलिफ मद जो है, अलिफ यानी के खाली, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, सकून भी नहीं होना चाहिए, खाली अलिफ। अलिफ को कहते ही अलिफ खाली है, बाकी जो भी आएगा वो हमजा हो जाएगा, इसको हमेशा याद रखिए। तो अलिफ जो है आए किसी हर्फ के बाद और उस हर्फ पर जबर हो तो वो अलिफ मद हो जाता है। जैसे बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता, ता जबर अलिफ फा वगैरह। तो अलिफ मद और खड़ा जबर ये बराबर होते हैं मिकदार में। खड़ा जबर असल में अलिफ मद का कायम मकाम है। जहां पर अलिफ की मद को लिखना मुश्किल है कि लफ्ज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वहां पर क्या करते हैं, वहां पर खड़ा जबर डाल देते। ठीक है, तो खड़ा जबर किस चीज की अलामत है, अलिफ मद की। जबर किस चीज की अलामत है, अलिफ की। जबर अलिफ की अलामत है और खड़ा जबर अलिफ मद की अलामत। तो एक जितना लंबा होगा, तो इसको एक अलिफ लंबा करेंगे, ज्यादा भी नहीं करें, ठीक है ना। इनके बा जबर अलिफ बा नहीं होगा, हाँ इसको भी वापस आना पड़ता। बा जबर अलिफ बा, बस इतना ही, बा जबर अलिफ बा, इतना ही होगा। और अगर वाव साकिन आए, हाँ अब ये फर्क आ गया, अलिफ खाली आएगा मगर वाव साकिन आए, वाव पर सकून हो, तो वाव पर सकून होगा और उससे पहले हरफ पर पेश होगा, तो ऐसी सूरत में ये वाव मद होगा और इसको पढ़ा जाएगा एक अलिफ के बराबर लंबा करके। और इसकी अलामत उल्टा पेश है। पेश अलामत है वाव की और उल्टा पेश है कायम मकाम वाव मद का। तो वाव मद भी एक अलिफ बराबर लंबी की जाती है। बा पेश वाव तू, ता पेश वाव तू, सा पेश वाव सू वगैरह। और फिर याए साकिन, तीसरी मद। याए साकिन से पहले अगर जो भी हर्फ उस पर जेर हो तो फिर ये हो जाएगी याए मद्दा, और इसका कायम मकाम खड़ी जेर है। जेर या का कायम मकाम है और खड़ी जेर याए मद्दा का। इसको भी एक अलिफ बराबर लंबा करते हैं, बा जेर या बी। वक्फन और वसलन दोनों तरह ये एक ही तरह पढ़े जाते हैं, यानी आप वक्फ करेंगे और मद बनेगी तब भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे, और अगर आप मिला रहे हैं, आयत चल रही है और ये आया, तब भी ऐसे ही पढ़ेंगे। यानी ये गलत फहमी ये पाई जाती है, वक्फ करते हैं ना तो मद को लंबा कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं हो। वक्फ से मद पर फर्क नहीं आता, मद्दे हकीकी पर। हाँ वो मद्दे आरजी पर आता है, वो एक अलहदा मौजू है, मद्दे हकीकी पर नहीं आता। वो मद्दे आरजी का वो मौजू अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो मद्दे हकीकी वक्फन वसलन इतनी ही रहेगी, ठीक है। बा बू बी, ता तू ती, सा सू सी वगैरह। तो ये है मद्दे हकीकी। यहाँ पर एक अहम मौजू है जो थोड़ा सा मिलता जुलता है, हरूफे लीन का। हरूफे लीन के दो हर्फ होते हैं, वाव लीन, याए लीन। अगर वाव साकिन और याए साकिन से पहले
زبر ہو حرف پر تو اسے نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں بغیر جھٹکا دیے، تو اس کو لین کہتے ہیں. لین کا مطلب ہی نرمی ہے، لین نرم کو کہتے ہیں. تو با زبر واؤ بہو، با زبر یا بئی، تا زبر وا تو، تا زبر یا تئی وغیرہ، یہ حروف ہے. اب یہ بھی ایک الف کے برابر لبے کیے جاتے ہیں، یہ بس یاد رکھیں. بو، بئی، تو، تئی، سو، سئی وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں حروف لین. اب کتنا دیکھیں ہم نے کتنا کچھ پڑھا. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے وہ قاعدے جن کا تعلق تنوین کے ساتھ. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کا نام ہے. تو نون ساکن یا تنوین جب آتا ہے اور اس سے اگلے لفظ شروع ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ قاعدے آتے ہیں. بہت آسان ہے جی، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر نون ساکن یا تنوین، تنوین اصل میں نون ساکن ہی ہے، اس کی علامت ہے نا تنوین. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں، یعنی نون ساکن کی آواز ظاہر کر کے ادا کرتے ہیں. جیسے انہو، انہو، ان کے بعد نون ساکن کے بعد ہا آیا نا، حرف حلقی میں سے ہے. انہو من حکمت، من حکمت، من علم وغیرہ. تو نون کی آواز ظاہر کرنے کو اظہار کہا گیا. تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے بہت کامن آپ پڑھتے ہیں عذابن علیما، عذابن علیمن پڑھ لی جیسے آپ کو دی چاہے. اسی طرح بغلام حلیم، تو حرف حلقی ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کی. ٹھیک ہے. پھر دوسرا اس کا رول آ جاتا ہے اقلاب. اب آپ نے گننا ہے، حروف حلقی 6 ہیں، نکل گئے. اقلاب، اقلاب کیا ہے جی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آئے گا؟ با آئے گا. تو اسے کیا کریں گے؟ میم سے بدل دیں گے. شاباش، بہت اچھا. اقلاب بدل دینے کو کہتے ہیں. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھتے ہیں اور اس میں غنہ بھی کرتے ہیں. جیسے مم باز، مم، مم، من بازن تھا، لفظ تھا من بازن، تو نون ساکن کے بعد با آیا تو با کو ہم نے میم سے بدلا تو میم، اور نون میم جو ہے اس کا غنہ آئے گا تو میم باز. اسی طرح من بادن، من بادن، تو با جو ہے وہ میم سے بدل گیا تو میم بعد، میم بعد. اچھا، بڑا مشہور ہے من بنی اسرائیل، تو من بنی اسرائیل ہے نا، تو با جو ہے وہ میم میں بدلا اور پڑھا گیا من بنی اسرائیل. تو اللہ کی صفتیں دو ہیں، بہت قرآن میں استعمال ہوئی ہے اکٹھی. سمیع بصیر، سمیع ہے، بصیر ہے، مگر چونکہ تنوین کے بعد با آ گیا تو سمیع بصیر. کلیئر؟ تو لہذا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا اور اس با کو ہم بدل دیں گے میم کے ساتھ اور اس پر ایک الف کے برابر غنہ کر کے اس کو ادا کریں گے. اچھا اچھا. پھر آتا ہے ادغام. ادغام کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے اندر شامل کر دینے کو، داخل کر دینے. تو ادغام یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا را میم لاؤ واو لام واو نون، یہ 6 حروف ہے. یہ ایک ٹرم بنائی گئی ہے صرف حروف کو یاد رکھنے کے لیے، یرملون. ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. اب ادغام کی 2 قسمیں ہیں، مال غنہ، بلا غنہ. ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ، غنے کے بغیر. تو یا میم واو نون یؤمن آ جائے
تو پھر غنہ ہوگا، اور جو باقی دو حرف بچے، کون سے دو حرف بچے جی؟ لام اور را، ان پر غنہ نہیں ہوگا مگر ادغام مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. تو ادغام ہونے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ نون تو غائب ہو جاتا ہے، وہ جو پچھلا حرف ہے وہ اگلے حرف میں داخل ہو جاتا ہے بس. تو ادغام کے 6 حروف ہیں، یرملون، یا را میم لام واو نون، اور اس میں سے غننے والے 4 ہیں، یا میم واو نون. لام را پر غنہ نہیں ہوتا، ادغام ہوتا ہے. تو جیسے بڑا معروف لفظ ہے، بہت پڑھتے ہیں ہم قرآن میں، من یقولو. تو یقولو اور من پہلے ہے، من نون ساکن پر ختم ہوا، اس کے بعد یا آ گیا. تو اب نون نے نہیں پڑھا جانا، مین جو ہے وہ نون میں شامل ہو کر غنہ پیدا کرے گا، ادغام ہو جائے گا. من یقول، من یقول. اس کے بعد دوسرا حرف میم ہے، یؤمن کو ہم دیکھ رہے ہیں، غننے والے جو حروف ہیں. تو من، من، میم من بہت پڑھتے ہیں، میم ماں بہت پڑھتے ہیں. تو میم ماں بھی من ماں ہے، من ماں. نون جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا، میم سیدھا جا کر میم میں مدغم ہو گیا، اور پھر پڑھا گیا میم ماں، میم من، دونوں اسی طرح ہیں. پھر ہے جی نون، تو من نور، مین آیا، اس کے بعد نورین آ گیا. تو مین جو ہے وہ نورین کے نون میں جا کر مدغم ہوا، اور غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا من نور. اور واو من وراکن، مین نون ساکن پر ختم ہوا، بعد میں وراکن آیا، واو سے شروع ہو رہا ہے، تو مین جا کر واو میں مدغم ہو جائے گا، من وراکن، من وارک. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے یؤمن کے 4 حرف. اس کے بعد ہمارے 2 حروف ہیں جو کہ بغیر غنہ کے ہیں، لام اور را. تو سب سے زیادہ آپ یہ سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، یقل لہو، یقن اور لہو، نون ڈراپ ہو گیا، کاف لام میں ملا، اور یقل لہو آپ عام پڑھتے ہیں الحمدللہ. اچھا، عیشت الراضیہ نام بھی رکھتے ہیں، عیشت الراضیہ، تا جو ہے وہ را میں ملا. ثمرات الرزقن. غفور الرحیم بہت پڑھتے ہیں ہم، ہے نا، غفور الرحیم، غفور اور رحیم ہے. تو وہ نون جو ہے وہ ختم ہو گیا، را میں ملا، مدغم ہوا، غفور الرحیم. بالکل ہم اس میں نون کی آواز نہیں لائیں گے. تو یہ کلیئر ہوا. تو اب آپ دیکھیے کہ 6 حروف ہمارے چلے گئے حروف حلقی، ایک بات چلا گیا، اور اب 6 حروف ہمارے یہ چلے گئے. کون سے ہیں یہ؟ ادغام کے حروف، حروف یرملون. بالکل. تو 6 اور 6 12 اور 1 13 حروف چلے گئے. تو 28 میں سے 13 چلے گئے. باقی جتنے حروف ہمارے بچے، کتنے بچے جی؟ 15. تو یہ جو حروف 15 بچے، یہی وہ 15 حروف ہیں جن پر کہ ہم اخفا کرتے. ٹھیک ہے. بہت آسان ہے. تا، فا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تو، ظو، فا، قاف، کاف. یہ آپ آسانی سے گن سکتے ہیں. دیکھیں حروف، جب آپ شروع کیا آپ نے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ حروف حلقی نکل گئے نا، ہے نا، حروف حلقی نکل گئے. تو حمزہ غائب ہو گیا، تو با با نہیں آ سکتا کیونکہ وہ جو ہے وہ اقلاب کا ہے، تو با بھی نکل گیا. تو پہلا حرف ہمارا تا آیا، پھر سا، جیم، ہا، خا نکل گئے، وہ حروف حلقی میں ہے. تو دال آ گیا، زال آ گیا، را جو ہے حروف یرملون میں ہے تو مائنس ہو گیا، تو زا آ گیا. پھر سین، شین، صاد، دود، تو، زو، فا، قاف، کاف. اس کے بعد لام حروف یرملون میں ہے، میم حروف یرملون میں ہے، نون حروف یرملون میں ہے، یا حروف یرملون میں ہے. تو سارے نکل گئے نا. تو یہ ہمارے جو باقی لیفٹ 15 ورڈز ہیں، یہ وہ ورڈز ہیں جن سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آئے گا تو اخفا ہوگا. اخفا کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز چھپانے. یہ ہلکا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نون کی آواز کو ہلکے غنے میں چھپایا جاتا ہے. جیسے منکم، من اور کم ہے، تو منکم من کانا،
وغیرہ. تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے مخفی کرنا، چھپانا. چھپانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہلکا غنہ کیا جاتا ہے. اس میں اور غننے میں فرق ہے. غننے میں ہم اپنی جو زبان ہے اسے جس لفظ پر غنہ کر رہے ہیں اس کے مخرج سے نون کے مخرج میں لے جاتے ہیں. جیسے فور ایگزامپل ہم پڑھ رہے ہیں فم بز، تو ہم میم کے مخرج میں چلے جاتے ہیں فم بز. اسی طرح اگر ہم من نور پڑھ رہے ہیں ادغام والا غنہ من نور، نون کے مخرج میں چلے گئے نا من نور. مگر جو اخفا کا غنہ ہے اس میں ہم مخرج میں نہیں جاتے، نون کے مخرج میں نہیں جاتے. ہم لوگ اپنی زبان کو سیدھا رکھتے ہیں اور غننے کے فوراً بعد ہم جاتے ہیں اس اگلے حرف کے مخرج میں جو آ رہا ہوتا ہے. جیسے من کم میں کاف آ رہا ہے نا، تو من کم ہم من کم نہیں کریں گے. یہی بس ایک فرق ہے. اگر من کیا تو یہ مکمل غنہ ہو جائے گا جو یہاں درکار نہیں ہے نا. تو من کم، من کم، من پر زبان سیدھی رکھی اور پھر سیدھا ہم کاف کے مخرج میں گئے، نون کے مخرج کو ٹچ نہیں کریں گے، سکپ کریں گے. منکم، منکم، عنکم، فمن تاب وغیرہ جو بھی لفظ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہی فرق ہے دوسرے غنوں میں اور اخفا کے غننے میں. ٹھیک ہے؟ مقدار اس کی بھی ایک الف ہوتی ہے. اچھا جی، میم ساکن کے بھی دو قانون ہیں. دو قانون ہے نا؟ ہاں، تین ہیں اصل میں، تیسرا خود بخود ہی ہو جاتا ہے. میم ساکن کے بعد اگر بائے متحرک آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے. میم ساکن آئے اور اس کے بعد متحرک با آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے. جیسے فَحْكُم بَيْنَنَا، فَحْكُم میم ساکن پر ختم ہوا، اس کے بعد بائے متحرک آیا تو میم پر غنہ ہوگا ایک الف کا. فَحْكُم بَيْنَنَا. ٹھیک؟ علیہم بعلم، علیہم بوکیل. اس میں کوئی کنفیوژن؟ کس کو دوبارہ بتاؤں؟ وہ نون کا ہے اقلاب، یہ میم کا ہے. آپ میم ساکن کے جو قانون ہے وہ بتا رہی. نون ساکن کے قانون ہو گئے، یہ میم ساکن کے قانون ہے. نون ساکن میں اگر نون ساکن کے بعد بائے متحرک آئے گا تو اس کو با کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. وہ نون ساکن کا قانون ہے، اس کا نام اقلاب ہے. میم ساکن کا یہ قانون نہیں ہے. میم ساکن کے بعد اگر بائے متحرک آئے گا تو میم کو میم ہی پڑھا جائے گا، با کو با ہی پڑھا جائے گا، پر میم پر غنہ ہوگا ایک الف کا. ٹھیک ہے؟